بنگال اور شمال مغربی علاقوں میں بغاوتیں ختم کرنے اور حالات کو سنوارنے کے بعد کئی اور مقامات پر اورنگزیب کے خلاف بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی بغاوت اور سرکشی 1669 میں متھرا کے جاٹوں نے کی۔ متھرا میں جو اس وقت اورنگزیب کا والی تھا، اس کے خلاف جاٹوں نے مہم شروع کی۔ چاروں طرف انہوں نے تباہی مچا کے رکھ دی۔ ان جاٹوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اورنگزیب نے اپنے ایک سالار حسن علی خان کو روانہ کیا۔ اس نے جاٹوں کو بدترین شکست دی۔ اس طرح متھرا کے جاٹوں کی بغاوت کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری بغاوت 1672 میں دلی کے قریب ترنول میں ست نامیوں نے کھڑی کر دی۔ ست نامیوں کو منڈے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اپنے تمام بال حتیٰ کہ بھویں بھی صاف رکھتے تھے۔ ست نامیوں نے دارالحکومت کو جانے والا اناج بھی روک دیا۔ اس کے علاوہ وہ دارالحکومت دلی کو جہاں جہاں سے بھی ضروریات کی اشیاء جاتی تھیں، وہ ان ست نامیوں نے روکنی شروع کر دی۔ ست نامیوں نے بغاوت کھڑی کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ مغلوں کے ایک لشکری کے ساتھ کسی ست نامی کا معمولی تنازعہ ہو گیا تھا، اور اس تنازعہ کو ست نامیوں نے مذہبی رنگ دے دیا تھا۔ اس دوران ست نامیوں کی بغاوت کو مزید تقویت ملی، اس لیے کہ ایک ہندو عورت اس موقع پر اٹھ کھڑی ہوئی، جس نے خود کو دیوی ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کرنے کا حکم دیا اور مقامی ہندوؤں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی قوت کے بلبوتے پر ہندوؤں کو فتح سے ہمکنار کر دے گی۔ ست نامیوں اور نئی اٹھنے والی دیوی کا خاتمہ کرنے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹے مغل دستے روانہ کیے گئے، لیکن ست نامیوں کے خلاف کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو۔ ان ناکامیوں کی وجہ سے مقامی ہندوؤں کو یقین ہو گیا کہ ان کی دیوی فی الواقعہ پر اسرار قوتوں کی مالک ہے، لہٰذا ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے ترنول میں اور اس کے گرد و نواح کے سارے علاقوں میں لوٹ مار مچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چاروں طرف نظم و نسق تباہ کر کے رکھ دیا۔ اورنگزیب کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو وہ بڑا برہم ہوا۔ آخر اورنگزیب نے ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھجوایا، اور اس لشکر نے نہ صرف ست نامیوں بلکہ دیوی ہونے کا دعویٰ کرنے والی اس عورت پر بھی حملہ آور ہو کر انہیں روند کر رکھ دیا اور اس بغاوت کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ تیسری بغاوت سکھوں کی طرف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بڑی سخت اور شدید بغاوت تھی۔ دراصل سکھوں کے پیشوا گرو نانک نے 16ویں صدی کے شروع میں سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی تھی۔ 17ویں صدی تک سکھ ایک فوجی تنظیم کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ گرو نانک جب تک زندہ رہا، اس کا نعرہ صرف یہ تھا: خدا ایک ہے، سچا ہے، لافانی ہے، ناقابل دید ہے اور واحد الوجود ہے۔ اس کے علاوہ گرو نانک نے بڑی سختی سے بت پرستی کی مخالفت کی تھی، اور اس نے سکھوں کو انہی عقائد کا درس دیا جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں۔ بابا گرو نانک کے بعد جس نے بھی ان کے مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد کی اور سکھوں کی قیادت سنبھالی، اسے گرو کا نام دیا گیا ہے۔ سکھوں کے کل 10 گرو ہوئے ہیں، جن میں آخری گرو گوبند سنگھ تھا۔ رفتہ رفتہ سکھوں نے باقاعدہ فوجی تنظیم کی صورت اختیار کر لی تھی۔ جہانگیر کے دور میں انہوں نے کئی مقامات پر بغاوتیں بھی کھڑی کی، لیکن 1661 میں سکھوں کے درمیان اس بنا پر پھوٹ پڑ گئی کہ بیک وقت 10 افراد نے گرو ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ آخر سکھوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک شخص تیغ بہادر کو اپنا گرو تسلیم کر لیا۔ گرو بنتے ہی تیغ بہادر نے اپنی طاقت اور قوت کے ضم میں اورنگزیب عالمگیر کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کھڑی کر دی، لیکن جب عالمگیر اس کے خلاف حرکت میں آیا تو تیغ سنگھ کی ساری طاقت کو اورنگزیب نے پاش پاش کر کے رکھ دیا اور تیغ سنگھ کو گرفتار کر کے دلی لایا گیا اور وہاں شاہی حکم کے تحت اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تیغ بہادر کے بعد اس کا بیٹا گوبند سنگھ گرو بن بیٹھا، اور اپنے باپ کے قتل کے بعد اس نے سکھوں کو ایک فوجی تنظیم کی صورت میں مسلح کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ مملکت کے لیے خطرہ ثابت ہونے لگے۔ گوبند سنگھ نے ہر سکھ کے لیے فوجی تربیت ضروری قرار دی تھی، ساتھ ہی اس نے سکھوں کے لیے وردیاں مقرر کیں، ہر قسم کی قربانی دینے کا حلف لیا اور مسلمانوں کے خلاف کھلی کارروائیاں شروع کر دیں۔ سکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے گرو گوبند سنگھ نے ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کے خلاف اٹھایا۔ اس نے اپنے لشکر کا نام خالصہ رکھا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ سکھوں کی حکومت قائم کر کے رہے گا۔
सिख मज़हब अख्तियार करने वालों में ज़्यादातर जाट थे। गुरु गोबिंद सिंह ने ज़ात पात के इम्तियाज़ को हराम करार दे दिया। यूँ सिखों को तक़वियत मिली, इनके लश्कर की तादाद बढ़ती गई और इनके लश्कर हादसा में बहुत से लोग शामिल होना शुरू हो गए। गुरु गोबिंद सिंह पहले शुमाली हिस्सों में जम्मू से गढ़वाल तक छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों और मकामी मुसलमान सरदारों पर हमला आवर होता रहा। कभी कभी मुग़लों के छोटे छोटे लश्करों से भी इसकी झड़पें हुई। आखिरकार गुरु गोबिंद सिंह एक बहुत बड़े लश्कर के साथ आनंदपुर के किला में महसूर हुआ और औरंगज़ेब ने जब देखा कि गोबिंद सिंह अपनी हदूद से बढ़ता जा रहा है और सिखों को बुरी तरह मुसल्लह करने लगा है, तब औरंगज़ेब को गोबिंद सिंह के खिलाफ हरकत में आया। इतनी सख्ती और इतनी शिद्दत के साथ गोबिंद सिंह पर हमले शुरू कर दिए कि गोबिंद सिंह आनंदपुर से भागकर पंजाब के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ा। लेकिन अब मुग़ल इसके पीछे लग गए थे। गोबिंद सिंह एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। आखिर एक जाट के घर में क़याम के दौरान इसका मुहासरा कर लिया गया। इस मुहासरे के दौरान इसके 2 लड़के मारे गए और वो खुद भाग निकलने में कामयाब हो गया। गोबिंद सिंह जगह जगह फिरता रहा और कई बार वह मुग़लों के हमले से बार बार बचा। आखिर हिंद की तरफ बढ़ा। सरहिंद में इसका मुग़लों के साथ टकराव हुआ और वहाँ इसके 2 और लड़के जंग में काम आए। इस तरह गोबिंद सिंह बड़ा मायूस हुआ जब इसने देखा कि सिख भी इसका साथ छोड़ते जा रहे हैं और इसकी ताकत ना होने के बराबर रह गई है। तब वह बीकानेर के रास्ते दक्कन की तरफ भाग गया। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।